حملے ہوئے وقاص اور اس کی فیملی تمام مسنگ ہے اور کچھ خبروں کے مطابق ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ آخری بار کب بات ہوئی؟ حالات ہیں جی سارے پورے گلر ਦੇ ਵਿੱਚ ہیں جی کویت ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں تو یہ جب نیوز ملی تو ہمارے لیے تو قیامت برپا ہو گئی ہے، فیملی کی ساری ہماری بالکل اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، ہمیں تو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ یا تو کویت گورنمنٹ سے مل کے کوئی بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور آسٹریلین ایمبیسی کو بھی ہمیں ای میل کی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، عالمی سطح پر دیکھیں تو کشیدگی کافی بڑھتی ہوئی دکھائی دی، جس میں جو عرب ممالک ہیں وہاں پر بھی حملے دیکھے گئے۔ اس حوالے سے فیصل آباد کا ایک شہری جس کا نام وقاص ہے، وہ آسٹریلین نیشنل ہے، لیکن کویت میں کسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہاں پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا تھا، لیکن جب حملے ہوئے تو اس حملوں میں یہ وقاص اور اس کی فیملی تمام مسنگ ہے اور کچھ خبروں کے مطابق ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ان کے بڑے بھائی ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آخری بار ان سے کیا بات ہوئی۔ اب منسٹری آف فارن افیئر میں ایک اپلیکیشن بھی دی گئی ہے کہ ہمیں پتہ چل پائے کہ واقعی اس بات میں کتنی صداقت ہے، اور 28 مارچ سے اب تک کوئی بھی رابطہ ان سے نہیں ہو پایا۔ اس حوالے سے ذیشان صاحب سے جو ڈیٹیلز ہے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری بار کب بات ہوئی، اپلیکیشن کہاں پر دی، پاکستان کی نیشنل لیول پر ایمبیسی وہ کیا اس حوالے سے کہتی ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا ذیشان بھائی، بتائیے گا کہ آپ کی جو بھائی کی فیملی ہے وہ کب سے وہاں پر موجود تھی، کیا آخری بار بات ہوئی، کیا آپ کو خبر موصول، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے۔ جی، میرے بڑے بھائی تھے وقاص، وہ عرصہ دراز سے وہ آسٹریلین نیشنل تھے 2014-15 کی، تو وہ سڈنی میں پروجیکٹ ان کا تھا، میٹرو بنتی تھی تو وہ کمپلیٹ کر کے نا جو وہاں کی تو گروپ تھا، تو انہوں نے نیا ادھر کویت میں ریلوے لائنز کویت سے لے کے سعودی عربیہ تک فاسٹ لائن، تو اس میں ایز اے انجینئر تقریباً 3 سال ہو گئے تھے ادھر کام کر رہے تھے۔ فیملی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی، بابی تھے ہمارے، 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں بائی کی اور ایک بیٹا تھا۔ تو 28 تاریخ کو میری بات ہوئی، 28 مارچ کو، تو میں نے کہا جی بھائی کیسے ہیں، تو بتا رہے تھے کہ یار ادھر حالات کافی خراب ہیں، تو ایران جو امریکہ کے اڈوں پہ حملہ کرتا ہے وہ میزائل انٹرسیپٹ کرتے ہیں، وہ کیونکہ میزائل آپ کو پتہ بڑے ہیں، وہ نیچے گرتے ہیں، آخر جو جہاں پہ گرتے ہیں گاڑیوں پہ، بلڈنگوں پہ، انسانوں پہ گرتے ہیں، تو کافی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف کویت نہیں بتا رہی ہے ایسا۔ تو 22 سے آخری میری 28 تاریخ کو بات ہوئی، اور 4 تاریخ کو شام 5:57 پہ مجھے ان نون نمبر سے کال آتی ہے کہ جی آپ کے بڑے بھائی وقاص سعودی عربیہ جا رہے تھے فیملی کے سمیت اپنی گاڑی میں، تو راستے میں جناب میزائل انٹرسیپٹ ہوتا ہے، تو آگے آئل ٹینکر جا رہا تھا تو وہ بھی اس کی زد میں ہیں، اور بھی گاڑیاں زد میں آئیں گی، تو بھائی جان کی گاڑی بھی زد میں آ گئی ہے، جس موقع پہ بھائی وقاص اور ان کی اہلیہ اور بڑی بیٹی موقع پہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی وہ ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیتے ہیں، جو کہ نیکسٹ ڈے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ جب نیوز ملی تو ہمارے لیے تو قیامت برپا ہو گئی ہے، فیملی کی ساری ہماری بالکل اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، ہمیں تو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لیکن وہ جس بھائی نے ہمیں انفارم کیا ہے تو وہ بتا رہا تھا، کہتا ہے ڈیتھ باڈیز جو ہے نا گورنمنٹ کویت نے ہمیں ہینڈ اوور نہیں کی، وہ یہی کہہ رہی ہے ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے وہیں پر 5 کی 5 ڈیتھ باڈی وہاں پہ جنازہ پڑھا کے تدفین کر دی ہے، لیکن ہمیں کوئی گورنمنٹ لیول کی، گورنمنٹ سطح اور آسٹریلین ایمبیسی کی طرف سے ایسی کوئی اطلاعات ابھی تک موصول نہیں ہو رہی، تو ہم تقریباً روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں جب سے یہ انفارمیشن ملی ہے۔ میں اعلیٰ حکام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یا تو کویت گورنمنٹ سے مل کے کوئی بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور آسٹریلین ایمبیسی کو بھی ہمیں ای میل کی ہیں، اور کویت ایمبیسی کو بھی ہمیں ای میل کی ہے، جس میں سے چیدہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی ہمارا جیسے رابطہ ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے، جو ان کو ریکوائر تھی چیزیں وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں جو ہمارے تک تھی۔ اب دیکھیں حکومتوں کا کام ہے یہ
کہ اب اپنی عوام کو جو سروس دینا، کیونکہ ہم ٹیکس پیڈ ہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں، تو ہم تو ان کے بہاف پہ پڑے ہیں کہ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو میں یہی التجا کرتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، کہ گورنمنٹ آف کویت سے کانٹیکٹ کر کے ہمیں کچھ نہ کچھ نیوز دیں کہ تاکہ ہم بھی کچھ صبر کر سکیں، کلیئرفیکیشن ہم تک پہنچ سکے کہ یہ واقعی انسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس لیے ہم بڑے پریشان ہیں. تو مہربانی کر کے میڈیا کے توسط سے ہماری یہی فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف صاحب یہی اپیل ہے کہ اس بات کا کوئی حل نکالا جائے. سر، جب آپ نے پاکستان سے جو ایمبیسی لیول پر ای میل وغیرہ بھیجی ہیں، ان سے بات کی، تو ان کے حوالے سے کیا جواب ہے؟ وہ جو آسٹریلین ایمبیسی سے آج بھی میری بات ہوئی ہے، کل 2 دفعہ ان کا فون آیا تھا واٹس ایپ پہ. تو وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، کیری آن کر رہے ہیں جی، جیسے ہی ہمیں کوئی گورنمنٹ آف کویت کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ بھی جو وہاں پہ ہے ایمبیسی ہماری کویت میں، وہ بھی یہی کر رہی ہے کہ جی ہم کوشش کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے کوئی مثبت جواب آتا ہے تو ہم کرتے ہیں. لیکن ہم تو پریشان بیٹھے ہیں، کیا کیا جائے ہم بھائی جان. آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ پھر دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فی الفور ہمیں کچھ نہ کچھ بتایا جائے. سر، آخری بار کب بات ہوئی، تو کیا بات ہوئی، تب وہ پریشانی میں تھے یا کیا ان کا لہجہ تھا؟ 28 مارچ کو میری آخری دفعہ ان کے ساتھ بات ہوئی تھی. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جی کیسے ہیں، جاب تو ٹھیک جا رہی تھی الحمدللہ، لیکن یہی تھا کہ جی وہاں پہ مسائل چل رہے ہیں، میزائلوں کے انٹرسپٹ ہو رہے ہیں، افراتفری سی پڑی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے جی، پانی پینے کا ختم ہو گیا وہاں پہ. تو ہر بندہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ظاہری بات ہے پھر ہر جان تو بھائی جان سب کو عزیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ بھی پھر آ جائیں. تو انہوں نے نکلنا تھا ایک آدھا دن سعودی عرب، کیونکہ یہ بتا رہے تھے میں سعودی عربیہ کی طرف جاؤں گا، تو وہاں سے میں نے فلائٹ لے کے پاکستان آؤں گا. لیکن اب یہ انسیڈنٹ ہو گیا جی. اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کرتے ہیں، جہاں پر اگر ہم پاکستان کے سفارتکاری کی بات کریں تو بڑی مضبوط ہے، اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے ہو رہے ہیں عالمی سطح پر، لیکن اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو شہری وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی کوئی خبر نہیں آ رہی، اس حوالے سے؟ بس دیکھیں جی ہم تو ہوپ ہی لگا سکتے ہیں اللہ کے بعد ان پہ کہ کچھ نہ کچھ امید ہمیں نظر آئے. کچھ دیکھیں جیسے رابطہ کیا پاکستان ایمبیسی نے، کچھ امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرم کرے، کچھ ہوپ دلائیں، تاکہ کچھ نہیں تو ہم کم از کم نشاندہی کروا دیں کہ یہ جی بھائی جان کی تصویریں، کوئی ان کی گریو یارڈ کی، کوئی ان کی جہاں پہ وہ رہتے تھے، کچھ نہ کچھ تو نشانی ہو تاکہ ہمیں بھی سکون ہو کہ بھائی جان اب اس دنیا میں نہیں رہے. گھر والوں کے کیا تاثرات ہیں، والدہ صاحبہ کے؟ جی والدہ میری تو پریشان ہے، جب سے بتایا وہ اس دن کی، آج 10 تاریخ ہو گئی ہے، 6 دن ہو گئے، تو مسلسل پریشان ہیں. اور پھر بھائی بھی ظاہری گل ہے، ایک بھائی چلا گیا ہے، ایک بیٹا چلا گیا ہے، تو پھر پریشانی تو سر ہوتی ہے. سسٹر ہماری پریشان ہے، تو سب پریشان ہی ہیں گھر میں کہ یہ جو انہونی ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین، یہ تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے کویت میں جو پچھلے دنوں حملے ہو رہے تھے، ان میں فیصل آباد کا ایک شہری اپنی فیملی سمیت وہاں پر شہید ہونے کی جو خبریں موصول ہوئی، لیکن مصدقہ طور پر یا گورنمنٹ لیول پر کوئی ایسی خبر موصول نہیں ہوئی. ان کو جس وجہ سے اس کی فیملی ممبرز ابھی تک پریشان دکھائی دیتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے اعلیٰ حکام سے اور آسٹریلین اور کویت ایمبیسی سے کہ انہیں کوئی مصدقہ اطلاعات دی جائیں تاکہ انہیں پتہ چل پائے کہ ان کے جو گھر والے ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، ان کی فیملی اب تک کہاں پر موجود ہے، اگر وہ زخمی ہیں تو کس ہاسپٹل میں ہیں. تو یہ ایک پریشانی بنی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم بھی اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کی حال سنا جائے، ان کے حال پر جو رحم کیا جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.